خواتین کی اجرت کے مسائل کو حل کروانے کے لیے سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن وومن سائیکلوتھون کا انعقاد کیا، جس کا مقصد خواتین کے لیے بہتر کام کی جگہوں کو فروغ دینا اور خواتین کی اجرت کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ سائیکلوتھون کا انعقاد سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن وومن ورکرز الائنس WWA، ٹرسٹ فار ڈیموکریٹک الائنس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی TDEA اور مقام انٹرنیشنل کے اشتراک سے کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں ورکنگ خواتین، سول سوسائٹیز، میڈیا کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اس موقع پر وومن ورکنگ الائنس کی جانب سے مہر نگار نے چارٹر آف ڈیمانڈز میں مختلف مطالبات رکھے گئے جو درج ذیل ہیں۔ کام کے لیے سازگار ماحول کی کمی، جنسی طور پر ہراساں کرنا ان اسامیوں کے نامکمل رہنے کی وجہ ہے۔ ہمارے ان مسائل سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنے کی بہت ضرورت ہے، جبکہ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کوٹا پاکستان کی خواتین کی آبادی کی نسبت بہت کم ہے، جو کہ اب 48% پر خواتین کی آبادی پہنچ گئی ہے۔ پرائیویٹ اداروں کے لیے سخت جواب دہی کے طریقہ کار کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ملازمین میں کو کم سے کم اجرت ادا کر رہے ہیں، نیز محکمہ لیبر کی طرف سے ان کے ٹیکس گوشواروں کی مکمل جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے۔ مساوی قدر کے کام کے لیے اجرت کی مساوات اور جنس کی بنیاد پر ملازمت میں غیر امتیازی سلوک کو وفاقی اور صوبائی قوانین میں حل کیا جانا چاہیے اور محکمہ لیبر کو لیبر انسپیکشن کے ذریعے تعمیل اور عمل کو یقینی بنانا چاہیے۔ مساوی معاوضے کی خلاف ورزی اور ملازمت کی عدم تفریق پر خاطر خواہ جرمانے کے ساتھ ہم آہنگ سزاؤں کو قانون میں شامل کیا جانا چاہیے تاکہ خلاف ورزی کی روک تھام ممکن ہو سکے۔ سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص طور پر شہری علاقوں میں اور ساتھ ہی تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی موجودہ معاشی منظرنامے کی عکاسی کرنے کے لیے کم سے کم اجرت کا اثر نو جائزہ اور دوبارہ شمار کیا جانا چاہیے۔ اس کا مقصد ایک کم سے کم اجرت کو یقینی بنانا ہے جو قابل رہائش ہو اور ایک مہذب طرز کی زندگی کو یقینی بنائے جو کم سے کم تمام بنیادی ضروریات کا احاطہ کرے۔ مختلف سرکاری محکموں میں خواتین کو ملازمت دینے کے لیے خواتین کا کوٹا ہے جو کہ 5% سے لے کر 20% تک ہے، پھر بھی ان میں سے بہت سی اسامیاں پوری نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ بہت سے مسائل ہیں جو افرادی قوت میں خواتین کی شرکت میں رکاوٹ بنتے ہیں، جیسے کہ رجت پسند صنفی اصول، کام کے لیے سازگار ماحول کی کمی اور جنسی طور پر ہراساں کرنا۔ ان آسامیوں کے نامکمل رہنے کی وجہ میں بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کوٹا پاکستان کی آبادی میں خواتین کی اصل آبادی کی شرح یعنی 48% کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ سیکرٹری نیشنل پریس کلب خلیل احمد راجہ اور مائرہ خان نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات کے خواتین کے تحفظ کے اقدامات کو سراہا اور پریس کلب کی معاونت کی مکمل یقین دہانی کروائی۔ پرائیویٹ اداروں کے لیے سخت جواب دہی کے طریقہ کار کی ضرورت ہے کہ آیا وہ اپنے ملازمین کو کم سے کم اجرت ادا کر رہے ہیں، نیز محکمہ لیبر کی طرف سے ان کے ٹیکس گوشواروں کی مکمل جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ملازمین کو کمپنی کے مطابق مناسب معاوضہ دیا گیا ہے۔ تمام ملازمین کو کام کے معیار کے ساتھ ساتھ زندگی کی لاگت میں اضافے کی بنیاد پر سالانہ اضافے کا حق ہونا چاہیے۔ یہ اضافہ برائے نام نہیں ہونا چاہیے اور ان میں کم سے کم اتنے ہی فیصد اضافہ ہونا چاہیے جیسا کہ حکومت نے مقرر کیا ہے تاکہ تنخواہ کی رقم باقاعدگی سے اپڈیٹ ہو، جو ملازم کی محنت اور بڑھتے ہوئے اخراجات دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس موقع پر شرکاء سے بات کرتے ہوئے سید کوثر عباس، ایگزیکٹو ڈائریکٹر SSDO نے کہا کہ آج کا جو ایونٹ ہے یہ بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کا جو تحفظ کے مسائل ہیں ان کو ایک تو ہائی لائٹ کیا جائے، ویمن امپاورمنٹ کو کے ایشوز کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جائے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں یہ، اس کا ٹائٹل یہ رکھا گیا ہے پوری اجرت میرا حق، یعنی کہ خواتین جو کام کر رہی ہوتی ہیں مختلف آفیسز کے اندر وہ بھی ایکولی کام محنت کر رہی ہوتی ہیں جتنے مرد کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ایک جو ان کا ویج ریٹ ہے وہ ان کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ پے کرنا چاہیے۔ جو پرائیویٹ انڈسٹریز ہیں اسپیشلی وہاں پہ
जो ख़वातीन हैं उनको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया जाता है या उनको शायद उस लेवल की वेजेस जो है वो नहीं दी जाती। तो ये ख़वातीन के जो है बड़े मेजर इश्यूज़ हैं जो डिफरेंट रिसर्चेस के ज़रिए जो है हमने पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान में देखे हैं, जिसके ऊपर एक शायद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को जो हमारी हुकूमत है उसको शायद उसके ऊपर कोई ऐसा मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म बनाना चाहिए कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को विज़िट किया जाए, वहाँ पे देखा जाए कि ख़वातीन के लिए वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो सेफ़ है कि नहीं है, क्या ख़वातीन को उनके लेबर राइट्स पूरे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। और स्पेशली जो हरासमेंट के इशूज़ हैं, जो ख़वातीन को डिफरेंट हरासमेंट फ़ेस करनी पड़ती है मर्दों के मुकाबले में सरकारी या गैर सरकारी इदारों में या किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर, तो उसको एड्रेस करने के लिए चाहे वो हमारे मीडिया के दोस्त हों, चाहे वो हमारा कोई भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हो या कोई भी सेक्टर हो, हर जगह पे जो ख़वातीन हैं या इवन मर्दों की भी जो तनख्वाहें हैं वो शायद उनको नहीं पे की जाती, प्रॉपर टाइमली नहीं पे की जाती, पूरी उजरत उनको नहीं पे की जाती। बस इस इवेंट के हवाले से मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इस इवेंट के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस कॉज पे ये काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद इंतज़ामिया उस कॉज पे पूरी तरह बिलीव करती है। आज की जो अच्छी खबर वो ये है कि आज हम वॉलंटियर्स के साथ मिलकर, ख़वातीन बच्चियों के साथ मिलकर अपने लेबर डिपार्टमेंट की कमेटी नोटिफाई कर रहे हैं, जो डेली जाके चेक करेगी कि क्या ये इक्वल वेज मिल रही है या नहीं मिल रही, क्या उनके जो राइट्स हैं, क्या जो हरासमेंट वगैरह है उसके ऊपर कमेटीज़ बनी हुई या नहीं बनी हुई। इसके ऊपर हम आइंदा काम करेंगे। और इस्लामाबाद को हमारा मंशूर ये है, हमारा विजन ये है कि हम इस्लामाबाद को ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए बिल्कुल कम्प्लीटली सिक्योर बनाएं। बहुत सारी ख़वातीन वर्कर्स काम की जगहों और लेबर मार्केट में अमूमी तौर पर इस्तेहसाल का शिकार होती हैं, क्योंकि काम की जगहों पर लेबर कवानीन का इतलाक नहीं किया जाता। इनसे ज़्यादा काम लिया जाता है और उनकी उजरत मर्दों के मुकाबले में बहुत कम है। मजीद बरां उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ की भी ख़ास असूल वज़े नहीं है। हमें गवर्नमेंट से मुतालबा करने के लिए आगाही मुहिम चलानी होगी ताकि ख़वातीन के लिए महफूज मकामात कार फरहम किए जा सकें।